آج کی کامیاب کہانی ہے نبیلہ رمیز کی، جو یورپ، امریکہ جیسے ملکوں میں موجود مسلم فیملیز کے بچوں کو قرآن پاک ناظرہ یہ چیزیں پڑھاتی ہیں۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ اس وقت ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ میں نے 3 بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یہ گھر بنایا، الحمدللہ گاڑی بھی ہے، اللہ نے سارا کچھ دیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، آج کی کامیاب کہانی ہے نبیلہ رمیز کی، جو مسلم فیملیز کے بچوں کو اسکائپ کے تھرو قرآن پاک ناظرہ یہ چیزیں پڑھاتی ہیں۔ آپ اکیلی نے شروع کیا کہ جو پاکستانی فیملیز دوسرے ممالک میں ہیں جیسے امریکہ، اٹلی، یورپ، ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا اور ماشاءاللہ اپنا گھر بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، اور ابھی اسی کام میں آپ کی ساری فیملی انوالو ہے، آپ کی بہنیں، بھابیاں، یہ سب چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا شروع کیسے اور کب ہوئیں؟ یہ بات ہے 2012 کی، جب میں VTI انسٹیٹیوٹ میں گئی تھی۔ وہاں پہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے فری میں سکھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے حالات پہلے کافی زیادہ خراب تھے۔ تو ہم لوگوں کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے جتنی بھی اسٹڈی کی، گھر بیٹھ کے میں نے FA کیا۔ اس کے بعد اسکول سے کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ فیس کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ اس وقت ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو اسکول والوں نے فیس مانگی، فیس دی نہیں گئی۔ 3 مہینے کی فیس تھی تو انہوں نے ہمیں اسکول سے نکال دیا نا فیس ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے VTI انسٹیٹیوٹ کا سنا کہ یہاں پہ فری میں تعلیم دیتے ہیں کمپیوٹر کی، تو میں نے سوچا کہ چلو میں کمپیوٹر سیکھوں، تو چلو ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کی ہی مجھے کوئی جاب مل جائے۔ پھر وہاں پہ رہ کے میں نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر نیٹ ورک اسسٹنٹ کا کورس کیا، جو لڑکے کرتے ہیں، کہ چلو اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو۔ تو وہیں پہ میں نے تھوڑا نیٹ ورکنگ کا بھی سیکھا۔ تو میں نے وہاں پہ اسکائپ کا ID بنایا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ لوگ اسکائپ پہ پڑھاتے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ میں نے وہاں پہ اپنے طور پہ اسکائپ پہ لوگوں کو ریکویسٹیں سینڈ کرنا شروع کیا، اور پھر جو ہے الحمدللہ ایک عورت تھی، انہوں نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور میں نے ان کے 3 بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو 3 دن کے بعد جو ہے میں نے وہاں پہ VTI میں ان کو پڑھایا، اور 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پیمنٹ سینڈ کر دی۔ تو مجھے یقین اتنی جلدی؟ مجھے خود یقین نہیں آیا کہ کیسے کوئی اتنا کسی پہ یقین کر سکتا ہے کہ اتنی جلدی کسی پہ اعتبار کر کے اس کو پیسے بھیج دے۔ مجھے تو یقین نہیں ہوا۔ میں نے گھر آ کے ابو کو بتایا، ابو کہتے ہیں بیٹا فراڈ ہوتا ہے، سارا فراڈ ہی ہے۔ تو اگلے دن پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پیمنٹ لے لی ہے؟ میں نے کہا یار آپ نے کون سی پیمنٹ مجھے سینڈ کر دی ہے؟ تو کہتی ہے میں نے آپ کو آپ کا ہدیہ سینڈ کیا، جائیں اور ویسٹرن یونین سے جا کے ریسیو کریں۔ تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے جاتے، ویسٹرن یونین ہوتا کیا ہے؟ تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ویسٹرن یونین کیا ہے کیا نہیں۔ تو بس انہوں نے میرے سے نام پوچھا تھا میرا، تو انہوں نے نام پوچھا اور میرا جو سٹی کا نیم تھا وہ پوچھا کہ وہ کہاں پہ آتا ہے، پنجاب میں ہے، تو انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیے۔ کیا بات ہے! کس ملک میں تھے اور ان کا کیا نام تھا جو سب سے پہلے آپ کو ملی؟ ان کا نام بھی نبیلہ ارشد تھا اور میرا نام بھی نبیلہ ارشد تھا۔ تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے تو اپنا نام لے کے اپنی قسمت آزمانے کے لیے نام لکھ دیا، پر الحمدللہ انہوں نے جو ہے میرا بھرپور پھر ساتھ دیا، اور انہوں نے مجھے فرسٹ پیمنٹ بھیجی۔ تو الحمدللہ جب وہ پیمنٹ میرے ہاتھ میں آئی، مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی کوئی کسی پہ اتنا اندھا یقین کر کے اس کو بھیج سکتا ہے، جس کو 3 دن سے جانتا ہے اس کو پیسے دے دیے انہوں نے۔ تو لوگ فراڈ بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو پیسے ملے اس ٹائم کیا فیلنگز تھیں آپ کی، اور جب آپ نے فادر کو آگے بتایا کہ یہ دیکھیں مجھے اتنے پیسے مل گئے ہیں، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ الحمدللہ وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے، اور میرے اندر اتنا میں بتا نہیں سکتی کتنی میں خوش تھی۔ میں تو رونے ہی لگ گئی تھی۔ تو ایک خوشی کی وجہ سے جو ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی کمانے والی بنی اور میں بھی اپنے باپ کا بیٹا بن سکتی ہوں۔ تو پھر میں نے الحمدللہ سٹارٹ کر دیا۔ پھر میں نے نیت کر لیا اب میں نے یہی کام کرنا ہے، میں نے کوئی نوکری نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ پھر الحمدللہ ہم نے گھر لیا تھا قرضہ اٹھا کے، تو الحمدللہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ بھی پورا تعاون کیا، ان کا قرضہ اتروایا اور ان کے الحمدللہ اچھی بیٹی بن کے ان کو دکھایا، اور الحمدللہ میرا پورا خاندان میرے پہ فخر کرتا ہے۔ اور الحمدللہ میری یہ بہنیں ہیں، یہ علیشبہ ہے اور یہ سمرین ہے، یہ دونوں بھی الحمدللہ عالمہ ہے، اور یہ بھی قرآن پاک الحمدللہ پڑھا رہی ہیں۔ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधी से ज़्यादा मेरी फैमिली जो है वो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रही है। यानी अभी सब इसी काम में लग गए हैं, ये आप जो आपको देख के सबके मशले राह आप हैं उनकी कि यार कुरान पाक पढ़ा रही हैं, हम भी पढ़ाएंगे ये। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी फैमिली में बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं है, पर हमारी फैमिली में बच्चियों को दीन की तालीम तो लाजमी देते हैं और अच्छे तरीके से देते हैं और अच्छी तालीम देते हैं। ये नहीं कि खाली नाजरा पढ़ा दिया तो बस बात ख़त्म। उनको तर्जमा तफसीर पढ़ाते हैं, तजवीद पढ़ाते हैं ताकि उनको दीन दुनिया की समझ आए। तो इसलिए जो है फिर मैंने सोचा क्यों ना, अगर मैं फ़ायदा हासिल कर रही हूँ तो मेरी ख़ानदान क्यों ना मेरे से फ़ायदा हासिल करे। तो फिर मैंने उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया और आज वो लोग भी घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अपनी 2 भाभियाँ भी जो हैं वो खुद पढ़ा रही हैं। मेरी सारी कज़न्स जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। ये घर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी भी है, अल्लाह ने सारा कुछ दिया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी शादी हुई थी तो आपके जो खामद है वो भी बेरोजगार थे उस टाइम? जी, उस वक़्त जब मेरी उनसे शादी हुई है ना तो उनके पास जॉब नहीं थी। तो मैं गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनके घर में मैंने कदम ही रखा, उनको 2 जगह से जॉब की ऑफ़र आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के तीसरे दिन वो जॉब पे गए थे। तो फिर इसी आपने से वाले से पूछा नहीं क्या देख के मेरी शादी कर दी थी, जॉब ही नहीं दी? बस मेरे अब्बू देखने गए थे, मेरे अब्बू को पसंद आ गए तो फिर मैंने कहा चले। पहले वक्ती तौर पे तो गुस्सा है, मेरे अब्बू ने ये क्या किया मेरे साथ। फिर मैंने कहा कि नहीं यार ऐसे क्या हुआ, माँ बाप जो भी करते हैं अच्छा करते हैं औलाद के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और उन्होंने भी मेहनत की, पर मैंने उनका भरपूर साथ दिया। पहले वो जॉब करते थे, अब वो अपना कारोबार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना उनका कारोबार है। तो आप स्काइप के ऊपर इतना डिस्टेंस होता है, आप उसको फिजिकली कह भी नहीं सकती पकड़ के भाई इधर बैठो पढ़ो, तो कैसे पढ़ा लेती हैं? मैं बच्चों को जो सबसे पहली बात मैं उनको ना प्यार से पढ़ाती हूँ, ठीक है। उनको दीन की बातें बताती हूँ कि बेटा ये चीज़ करोगे तो ऐसे होगा, ये सज़ा मिलेगी, ये चीज़ करोगे तो ऐसे होगा। तो वो अल्लाह के सजा भी बता रही होती हैं, ये सजा मिलेगी? हाँ जी, वो मेरे से नहीं डरेंगे, अल्लाह से तो हर कोई डरता है। तो वो अल्लाह के डर से अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह से बहुत डरते हैं। डरते तो हम भी हैं, पर वो बाहर वाले जो लोग हैं ना वो हमसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही परहेज़गार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो छोटी-छोटी बात जो है वो नोट करते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि बेटा ये करोगे तो अल्लाह ताला ये पनिशमेंट देगा, ये करोगे तो ये मिलेगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते, क्योंकि मैं उनके साथ उनकी फैमिली की तरह हूँ। अभी कितने बच्चे आपके पास पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और क्या टाइमिंग होती है? क्योंकि वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ दिन है तो मोस्टली रात है, एक टाइम डिफरेंस है, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? अभी तो माशाल्लाह आपने शादी भी की है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी की है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं वो भी सँभालती हूँ सारा कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी रात पढ़ाती हूँ, पूरी रात पढ़ाती हूँ और बच्चों के साथ पढ़ाती हूँ। ये नहीं कि मैं बस पढ़ाती हूँ तो मैं कोई काम नहीं करती, मैं बच्चे भी सँभालती हूँ, घर के काम भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं सारे काम अपने खुद कर सकूँ। तो सारे घर के भी काम मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चों को भी सँभालती हूँ और अपना पढ़ाती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मैनेज कैसे करती हैं सारी रात? कितनी देर की मतलब एक पीरियड होता है या एक टाइम ड्यूरेशन होती है क्लास की, भाई 1.5 घंटा पढ़ाऊँगी, 1 घंटा पढ़ाऊँगी, कितने घंटे सारी रात पढ़ाती रहती हैं? तो सोती कब हैं, रेस्ट कब करती हैं, फिर आगे मेहमान वगैरह ऐसी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हैं? जी, बच्चे जो हैं मेरे अभी छोटे, तो जब वो सोते हैं तो उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे मैं सो जाती हूँ, टाइम जैसे जैसे मिलता है। पर मेरी क्लासेस जो होती है रात में स्टिल होती हैं, ठीक है, 1 मिनट का भी उनमें वो नहीं होता। तो एक क्लास जो होती है वो मेरी 30 मिनट की होती है, उसके बाद लगातार मेरी क्लासें होती हैं, ठीक है। 1:30 बजे मैं पढ़ाने बैठती हूँ, सुबह 7 बजे मैं वहाँ से उठती हूँ और शाम में जो है मेरी टाइमिंग होती है तकरीबन 6 बजे मैं बैठती हूँ और मैं 10-11 बजे तक उठ जाती हूँ। तो फिर जो बीच में टाइम मिलता है वो थोड़ा बच्चे जब सोते हैं तो मैं भी साथ में सो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे नींद आती नहीं, क्योंकि हर वक़्त ज़िक्र अल्लाह का करते रहते हो, तो फिर इसलिए नींद का भी नहीं इतना होता कि मुझे नींद आ रही है या नहीं आ रही। मुझे बताएं किस किस मुल्क के मोस्टली बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं या कहाँ कहाँ से फैमिलीज़ जो आपसे रब्ता करती हैं? जी, मेरे पास इस टाइम यूके, अमेरिका, नॉर्वे, इटली,
کے بچے اس ٹائم میرے پاس پڑھ رہے ہیں، اور جرمنی سے بھی میرے پاس اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہیں، اور الحمدللہ ایک سکھ بھائی تھے، انہوں نے بھی میرے پاس جو ہے وہ دین اسلام قبول کیا، میں نے ان کو بھی قرآن پاک پڑھایا، اور ایک ہندو لڑکی وہ آپ سے قبول کیا یا کسی اور نے قبول کروایا اور آپ سے پڑھے تھے؟ نہیں ان کے دل میں شوق آیا، انہوں نے مجھے کال کی، پہلے تو میں نے سوچا کہ کہیں یہ فراڈیا ہی نہ ہو، بس لوگ کہتے تو ہے پر بات چیت کرنے کے لیے وہ کر دیتے ہیں، پر الحمدللہ انہوں نے میرے پاس پورا قرآن پڑھا، اور انہوں نے باقاعدہ حدیثیں بھی یاد کی، اور ایک ہندو لڑکی ہے، اس نے اپنے گھر والوں سے چوری جو ہے، اس نے کہا مجھے میری فرینڈ مسلمان ہے اور میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کی یہ کتاب پڑھوں، میرا دل کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، تو اس نے بھی الحمدللہ قرآن سٹارٹ کیا، اور پھر وہ الحمدللہ اب وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، اور الحمدللہ وہ اب ایک اچھی زندگی گزاری ہے مسلمانوں والی۔ جب آپ کی جو سسٹر ہیں یہ سب کام کر رہی تھی تو آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ میں بھی یہ کرتی ہوں؟ اور اسپیشلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے پڑھائی کس چیز میں کی ہے اور کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ میرا نام الشبہ ہے، اور میں اسکول میں جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے سسٹر کو دیکھ کر کافی انسپریشن ہوئی کہ مجھے بھی یہ جوائن کرنا چاہیے، مجھے بھی پڑھانا چاہیے، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں کیونکہ اسٹل لرننگ میں بھی تھی اور میں پڑھ بھی رہی تھی تو میں نے جوائن کیا سسٹر کے ساتھ، سسٹر نے مجھے کافی گائیڈ کیا اور انسپائر بھی کیا۔ آپ خود ایجوکیشن کیا حاصل کر رہی تھیں؟ اس ٹائم میں اسکول میں جا رہی تھی، اور میں ایون 9th کلاس میں تھی جب میں نے اسٹارٹ کیا آلموسٹ پڑھانا، اور مجھے پڑھاتے بھی الحمدللہ کوئی 5 ایئرز ہو گئے ہیں، اور اتنی اسٹرگلنگ تھی اس ٹائم، لیکن مجھے شوق تھا پڑھانے کا اور دین کی تبلیغ کرنے کا اور مطلب آگے بڑھنے کا، تو میں نے اسٹریٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور میں اکیلی رات کے 3 بجے سسٹر کے گھر جا رہی ہوتی تھی پڑھانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس اس ٹائم فیسلٹیز بھی نہیں تھی، میرے پاس لیپ ٹاپ اور موبائل کچھ بھی نہیں تھا، تو میں سسٹر کے گھر پڑھاتی تھی ان کے لیپ ٹاپ پر، تو میں رات کو 3 بجے آئی ایم نو ویئر، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور میں کبھی خوف بھی آتا تھا کہ اندھیرا ہے، بٹ پھر میں اسٹل انسپریشن اتنی زیادہ تھی تو پھر میں نے جوائن کر لیا الحمدللہ۔ کیا بات ہے! جب آپ کے پاس بھی لیپ ٹاپ نہیں تھا تو وہ مجھے تھوڑی سی بات بتائیے گا، ابھی مجھے یاد آئی ہے، وہ کیسے آپ شروع کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا پڑھانے کے لیے بچوں کو، تو کیوں میرے پاس نا لیپ ٹاپ نہیں تھا، تو پر جہاں پہ میں پڑھ رہی تھی، کورس کر رہی تھی کمپیوٹر کا، وہاں پہ لیپ ٹاپس تھے اور کمپیوٹرز تھے، وہاں پہ ہمیں بیٹھنے کا ٹائم دیا جاتا تھا، تو میں نے اپنے سر سے بات کی، سر اس طرح وہ ایک آنٹی ہیں وہ پڑھانا چاہ رہی ہیں اپنے بچوں کو، سر میرے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ یوز کرو، باقی میں سنبھال لوں گا، آپ اللہ کا کلام جو ہے پڑھانا چاہتی ہو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو پہلے تو میں وہاں پہ 3 مہینے کا وہ تھا میرا، وہاں پہ نا جاب تھی میری 3 مہینے کی، تو میں نے وہاں پہ 3 مہینے پڑھایا، پھر میرے سر نے جو ہے خالد مقبول سے بات کی، خالد مقبول صاحب نے مجھے لیپ ٹاپ گفٹ کیا، اور آج الحمدللہ پڑھاتے پڑھاتے آج میں یہاں پہ پہنچ گئی ہوں۔ آپ کو شہباز شریف صاحب نے بھی بلایا تھا، ایون مریم نواز صاحبہ نے بھی بلایا تھا، یہ کیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا؟ جی یہ کچھ سال پہلے شہباز شریف صاحب نے جب لیپ ٹاپ دینا شروع کیا تھا تو مجھے بھی وہاں پہ بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں، میں اپنے ادارے کی طرف سے گئی تھی، تو وہاں پہ میں نے جا کے بتایا تھا کہ میں اس طرح آن لائن قرآن پاک پڑھا رہی ہوں، تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر ایک بچی بھی اس کی طرح آن لائن قرآن پاک پڑھانا شروع ہو جائے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا شروع ہو جائے تو میرا لیپ ٹاپ دینے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور شہباز شریف نے میری خود ماشاءاللہ کھڑے ہو کے وہاں پہ تعریف کی تھی، اور وہ کرتے ہی جا رہے تھے الحمدللہ، اور میرے اس وقت ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کہ یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے، تو ایک پیرنٹس کا بھی، ایک والد کا بھی سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یار میری بیٹی جو ہے میرے لیے وہ فخر کا باعث بنی ہے۔ تو مریم نواز نے بھی آپ کو بلایا اسلام آباد میں، یہ کیا تھا؟ جی یہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہی انہوں نے یعنی بھیجا تھا اسلام آباد، ہم وہاں پہ مریم نواز وغیرہ نے ہی ہمیں بلایا تھا، وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی تھے اور مریم نواز بھی تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ ہم نے ڈنر بھی کیا، اور ماشاءاللہ ہمیں انہوں نے 3 دن کا ٹرپ بھی دیا، 3 دن ہم اسلام آباد میں بھی گھومے، اور یہ سارا ان کے ساتھ فری تھا، اور میرے ابو میرے ساتھ گئے تھے الحمدللہ، اور ہم نے پورا انجوائے کیا تھا، سارا کچھ فری تھا، ہم نے تو پوری کیونکہ زندگی میں پہلی بار تو میں گھر سے باہر نکلی تھی، اور وہ بھی میں اپنے ابو کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ اکیلے تو جا نہیں سکتی تھی، بچی تھی، تو کیونکہ میرا جو ہے میرے جہاں سے میں نے کورس کیا تھا VTI سے، وہاں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ میرا A گریڈ تھا، تو شاید اسی وجہ سے جو ہے نا میرے کالج والوں نے پورے پاکستان سے وہاں پہ انہوں نے بچے بلائے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔
یعنی پڑھائی میں بھی ساتھ ساتھ آپ اچھے گریڈز حاصل کرتی رہیں. جتنی بھی خواتین اسپیشلی دیکھ رہی ہیں جو کچھ جاب کرنا چاہتی ہیں, روزگار کمانا چاہتی ہیں, جس طریقے سے آپ کر رہی ہیں, اور ابھی ماشاءاللہ آپ کی ساری فیملی, آپ کی بہنیں, بھابیاں, سب لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, کیا ان کو گائیڈ کریں گے کس طریقے سے یہ سب کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ محنت میں عظمت ہے. کوئی کام ایک دم سے نہیں ہو جاتا کہ یہ ہم کہیں کہ آج ہم کام سٹارٹ کریں اور صبح اس کا پھل کھانے شروع ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. میں نے 1 سال پوری رات جا کے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ریکویسٹیں سینڈ کی ہیں, پھر جا کے میرے اسٹوڈنٹ بننا شروع ہوئے ہیں الحمدللہ. تو کچھ پہلے بن گئے تھے, باقی اسٹوڈنٹ جو ہے نا ٹائم لگا تھا مجھے, میں نے ہمت نہیں ہاری تھی. میں نے کہا کہ اب میں نے نیت کر لی ہے تو اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے اسے. اب میں نے اگر قرآن پڑھانا نا تو اب میں نے قرآن ہی پڑھانا ہے, میں نے اور کوئی جاب نہیں کرنی. میں نے نیت کی, الحمدللہ اللہ نے میرا ساتھ دیا اور آج آپ کے سامنے ہوں. کوئی ایسا آپ کا چینل بھی ہے جہاں پر آپ بتاتی ہیں یہ ساری انفارمیشن کہ یار یہ گائیڈ لائن فالو کریں؟ جی میرا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے نبیلہ رمیز ولاگ کے نام پہ. وہاں پہ جو ہے نا میں نے سوچا انشاءاللہ جن لوگوں کو, جو لوگ دین کی تعلیم جانتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے تو وہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ یہ چیز جانتے ہیں, یہ چیز ہمیں آتی ہے, یہ چیز. میں ان لوگوں کے لیے جو ہے اپنے آئی ڈی پہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, گوگل کا آئی ڈی, ہر چیز جو ہے کہ ریکویسٹیں کیسے بھیجتے, سارا طریقہ کار پڑھانے کا, ہر چیز میں اپنے جو ہے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ سب کو سکھاؤں گی تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. یہ نہیں کہ میں فائدہ لے رہی ہوں تو میں کسی کو فائدہ نہ دوں. اب میرا یہی مقصد ہے کہ اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو سب کو فائدہ ہو. سو کائنڈ آف یو نبیلہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین میں جاتی دفعہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے والد کا سر فخر سے بلند کیا اور گھر بیٹھ کر محنت کر رہی ہیں, اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اچھا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں, وہ ان سے رابطہ کریں. یہ ان کو آگے اسٹوڈنٹس بھی دیں گی اور ان کو مزید طریقہ بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے یہ کام کر سکتی ہیں. اور جاتی دفعہ پھر اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ رہو کچھ اس طرح کہ ہمیشہ یاد رہو, چلو چلن ایسا کہ زمانہ مثال دے. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں عبداللہ خان. اللہ نگہبان.